وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح و ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ڈالے تھے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی پوچھتا ہے یہ تفسیر پڑھنے والوں کو تفسیر آ جائے گی؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ نے دو بڑے پیغمبروں کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتابیں بھیج دی، ان میں کچھ سمجھ گئے اور اکثر ویسے ہی رہ گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر بے اعتدال رہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے پہ در پہ بھیجا ان کے بعد اپنے پیغمبر، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور انہی کے بعد بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو دی انجیل عیسیٰ، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، ڈال دیا دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے اتباع کیا نرمی اور پیار۔ ابن جریر نے جویبر سے نقل کیا کہ ایسا متبع آپ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں، اور وہ حضرات جنہوں نے شاہ حبشہ کے دربار میں روئے ہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت انہوں نے بدعت نکالی تھی۔ رہبانیت ترک دنیا، دنیا کے لذتوں سے دور رہنا، شریعت میں دنیا کو ساتھ رکھنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ عیسائی مذہب میں مذہبی شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا سے دور ہوتا ہے۔ فرمائے یہ ترک دنیا گھڑ لیا تھا انہوں نے، ماں کتبنا علیہ، ہم نے نہیں لکھا تھا ان کے بارے میں۔ ہم نے نہیں لکھا تھا۔ بدعت کی تعریف ما کتبناہا علیہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کا ثبوت نہ ہو، ما کتبناہا علیہ۔ بدعت کی ایک تعریف سلف میں ہوئی ہے، وہ تعریف یہ ہے ما لا اصل لہ فی الدین۔ سب بزرگوں کی تعریفوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ جس کی اصل دین میں نہ ہو۔ تو اس تعریف کے مطابق بدعتی مغالطے میں پڑ گئے۔ وہ کہتے ہیں اذان سے پہلے اذان کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ السلام، بزرگوں کے دن منانا، اور اس اور چیزیں، یہ خیرات ہے۔ خیرات کی اصل تو دین میں ہے۔ علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں جہاں اذان کے بعد صلاۃ السلام پر کلام کیا ہے، اس جگہ لکھا ہے کہ بدعت اصل میں نہیں ہوتی، وصف میں ہوتی۔ ما لا اصل لہ ولا وصف لہ فی الدین، ہر چیز کی اصل مل جائے گی، وصف ملنا مشکل ہے۔ مثلا صلو علیہ وسلم تسلیما، یہ اصل ہے، کوئی بھی درود آدمی پڑھے گا تو اس کے موافق ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اور صحابہ نے مقید پڑھا ہے، انہوں نے ایجاد نہیں کیا ہے، تو ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو درود وصف کے اعتبار سے بدعت ہے، اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے۔ بزرگوں نے جو تعریف کی تھی وہ صحیح تھی، ان کا اصل جمع وصف تھا، کیونکہ انہوں نے جو تعریف کی اس زمانے میں کوئی بدعت نہیں نکلی، تو پتہ چل گیا کہ ان کی تعریف عقل مندوں کے لیے کافی تھی۔ جب بیوقوف لوگ آ گئے تو بزرگوں نے تعریف بڑھا دی۔ ابتدعوہا، یہ رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے بدعت نکالی تھی۔ ما کتبناہا علیہم، نہیں لکھا تھا ہم نے ان پر۔ ذرا بدعت لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ ڈھونڈ رہے تھے خدا کی رضا، خالص رضا الہی کے لیے، وہ بھی بدعت ہے۔
ہمارا ہوا حق رعایتها، پس رعایت نہ کر سکے جو حق کا رعایت کا، جو انہوں نے ایجاد کیا پھر اس میں بھی ایجاد کرتے گئے. پہلے صلاۃ السلام ایجاد کیا، پھر قیام ایجاد کر لیا، پھر اب خیال آ گیا کہ الفاظ صحیح نہیں ہے، سیدنا کا لفظ ڈال دیا جگہ جگہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدنا یا رسول اللہ، سیدنا جگہ جگہ لے کر. اب یہ سیدنا ان کو اب خیال آیا نا، ہمارا اوا حق کا رعایت نہیں کر سکتے، بدعت پر بھی قائم نہیں رہے. بدعت در بدعت در بدعت در بدعت، لعنت در لعنت در لعنت. یہاں آلوسی بغدادی وغیرہ نے کلام کیا ہے کہ بدعت کی قسم ہے یا نہیں. وَقَسَّمَهَا الْعُلَمَاءُ إِلَى الْخَمْسَةِ، اور اکثر علماء 5 قسمیں بتاتے ہیں، واجبہ اور مباحہ اور سیئہ اور حسنہ اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن یاد رکھنا کہ حدیث رسول میں ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. عام کے آرا بدعت میں گوئن حسن اندراز کو جامی آئے، مجدد لکھتے ہیں جس کو بدعت کہے اس میں حسن کہاں سے آئے؟ حسن نور در سنن مصطفیٰ، حسن و نور تو پیغمبر کی سنتوں میں. مجدد نے کہا میں علماء حق کو وصیت کرتا ہوں بالکل بدعت حسنہ نہ کہے، غلط بات. وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہم نے دے دیے ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، منہم ان میں، اجرہم ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان کے فاسق رہ گئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے پیغمبر پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، دے دے گا تم کو 2 حصے رحمت کے. ویجعل لکم نورا تمشون بہ، دے دے گا تم کو نور چلو گے اس سے. ویغفر لکم، معاف کر دے گا. اللہ غفور الرحیم. لئلا یعلم اہل الکتاب، تاکہ جان لے کتابی لوگ، لا زائدہ ہے، تاکہ جان لے کتابی لوگ، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ انہیں قدرت نہیں ہے اللہ کے فضل سے کچھ بھی. وان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں.